ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله منهم شاب نشأ في عبادة ربه ومنهم رجل طلبته ذات حسب ونسب فقال إني أخاف الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پہ بیٹھے گرامی قدر علماء کرام، سامنے موجود بزرگان دین، نوجوانان اسلام، آپ حضرات سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ حضرات جو آگے بیٹھے ہیں انشاءاللہ یہ پہلے جنت میں جائیں گے. یہ حضرات جو آگے بیٹھے ہیں انشاءاللہ یہ لوگ پہلے جنت میں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آگے ہیں. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو سابق ہیں جو اول ہیں، چاہے زمانے کے لحاظ سے ہو یا دین میں چلنے کے لحاظ سے ہو یا بیٹھنے کے لحاظ سے ہو، وہ انشاءاللہ جنت میں پہلے جائیں گے. آپ حضرات بھی پہلے جانا چاہتے ہیں تو اس جگہ کو پر کر لیں، تشریف لائیں، آگے آ جائیں، کرسیاں چھوڑ دیں، کرسیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ حضرات آگے آئیں، اطمینان سے بیٹھیں، آگے تشریف لائیں. یہ جو کرسیاں ہیں نا، ان کرسیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زمین میں بیٹھا ہوا شخص جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ زمین میں بیٹھتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے دین کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرتا ہے حالانکہ وہ خاص ہے لیکن وہ عام بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزتیں بڑھاتا ہے، اللہ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے. اس جگہ کو پر کر لیجیے، آگے تشریف لائیے. کرسیاں چھوڑ دیں گے، پیچھے آنے والے بعد میں کرسی میں بیٹھیں گے. آگے تشریف لائیں. آگے آنے سے
باتیں بھی جلدی سمجھ میں آتی ہیں، بولنے والے کو بھی سمجھانا کہ سامنے والا بالکل قریب ہے، اچھا لگتا ہے، اور سننے والے کو بھی باتیں ذہن نشی ہوتی ہیں۔ جو جتنا قریب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی مقرب ہوگا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے مقرب کے بعد جو اللہ کے نبی سے متصل، اس کے بعد جو صحابہ سے متصل، اس کے بعد جو تابعین سے متصل۔ تو انشاءاللہ یہ لوگ جو آگے بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کا مقام بہتر ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو پیچھے ہیں جن کے معاملے میں۔ میرے بھائیوں، کسی بھی قوم کے اندر تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 بچے، نمبر 2 جوان، نمبر 3 معمر لوگ، بوڑھے لوگ۔ یہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے سب سے زیادہ جن لوگوں نے دین کا کام کیا ہے ہر دور کے اندر انقلابی اہمیت حاصل کی ہے، روئے زمین کے اندر ایک نیا نقشہ پیدا کیا ہے، یہ نوجوانوں کی جماعت ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر چند نوجوانوں کے واقعہ کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے سورہ کہف، بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بہت سے لوگ الحمدللہ ہر جمعہ اس سورت کی تلاوت کا اہتمام اور پابندی کرتے ہیں، لیکن جو نہیں کرتے ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے۔ بڑی فضیلت ہے اس سورت میں، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر جمعے کے دن کوئی شخص اس سورت کی تلاوت کر لے، وہ اس جمعے سے لے کر کے اگلے جمعے تک ہر فتنے سے، ہر شر سے محفوظ ہو جائے گا، حتیٰ کہ تمام فتنوں میں سب سے خطرناک ترین جو فتنہ ہے وہ فتنہ دجال ہے۔ اتنا خطرناک ترین فتنہ کہ انسان کو مار کے زندہ کر دے گا۔ انسان جو نیک ہے، اللہ کے راستے میں چلنے والا ہے، اس کو جہنم کے اندر دکھائے گا۔ وہ شخص جو بدکار ہے، جو برا ہے، جو ہمارا وقت برائیوں میں لگا رہتا ہے، اس کو جنت کے اندر دکھائے گا۔ اتنا خطرناک ترین فتنہ انسان آج اپنی آنکھوں کے دیکھے بھی ایمان لاتا ہے، یقین کرتا ہے، آنکھوں سے وہ دکھائے گا کہ دیکھو یہ شخص جنت کے اندر ہے اور یہ جہنم کے اندر ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر اس ہفتے کے اندر فتنہ دجال کا بھی ظہور ہو جائے وہ فتنہ دجال سے واپس ہے۔ اتنی فضیلت ہے اس سورت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر چند نوجوانوں کا تذکرہ کیا۔ انہم فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ، چند نوجوان پورے علاقے کے اندر شرک، کفر، خدا بیزاری، اللہ کا انکار، مادیت پرستی، پیسے کی طرف بھاگنا، دنیا کی طرف بھاگنا، دنیاوی عزت کی طرف بھاگنا، جہاں نفع نظر آئے اسی کے سامنے ماتھا ٹیک دینا، جہاں نقصان نظر آئے اسی کے سامنے جھک جانا، شرک اور کفر،
اور خدا بیزاری کا ماحول پورے ملک کے اندر، پورے علاقے کے اندر تھا۔ چند نوجوان کھڑے ہوئے، انہوں نے خدا بیزاری کا انکار کیا، انہوں نے مادیت پرستی کا انکار کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم دولت کے پجاری نہیں ہیں، ہم پیسوں کو نہیں مانتے، ہم دنیاوی بتوں کو نہیں مانتے، ہم ظاہر پرست نہیں ہیں، ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جس خدا نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو آسمان و زمین کا خالق ہے، ہم اس خدا کے مالک ہیں، ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو کائنات کا رب ہے، رب السماوات ہے، تمام آسمانوں کا رب ہے، رب الارض ہے، کائنات کے اندر، زمین کے اندر جتنی ساری مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کا بنانے والا، ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا، ان تمام مخلوقات کو سنبھالنے والا، ان تمام مخلوقات کو روزی دینے والا جو ذات ہے، ہم اس ذات کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اس کے سامنے کہا، وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان نوجوانوں نے ہمت کی، حوصلہ دکھایا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اللہ یہ اشارہ کرتا ہے، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جو برائیاں ہیں اٹھ کھڑے ہو جاؤ، حفاظت کرنا، حوصلہ دینا، مضبوط بنانا، یہ میرا کام ہے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے رنگ میں رنگ جائیں، اس غار کے اندر جا کر کے بنا لی، اور غار کے اندر ان کو نیند آ گئی، نیند آئی تو سوئے رہے۔ کتنے دنوں تک؟ 309 سال تک سوئے، 309 سال تک سوئے رہے۔ 309 سال کے بعد آنکھ کھلی۔ جب آنکھ کھلی تو بھوک لگ رہی تھی۔ جب انسان جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو اسے بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ اسے بھوک لگ رہی، انہیں بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ بازار سے کھانا لے کر کے آؤ، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ کھانا حلال لے آنا، حرام کھانا مت لانا، ایسا ذبیحہ مت لانا، ایسی دکان سے مت لانا جہاں حرام کا شبہ ہو، حلال کھانا لے کر کے آنا۔ جب یہ لوگ، یہ شخص جو کھانا خریدنے کے لیے گیا تھا، وہاں جا کر کے پیسے دیا تو دکاندار نے سکوں کو دیکھا۔ مثال کے طور پر آج اگر کوئی مغلیہ دور کے سکے لا کر کے دے تو کیا کہیں گے؟ شبہ یہ ہوگا کہ اس شخص کو کہیں خزانہ ملا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ تو بہت پرانے سکے ہیں۔ کہا تمہیں کہاں ملا؟ کہا نہیں ہمارے سکے ہیں یہ۔ کہا نہیں بتاؤ کہاں ملا؟ یہ سکے تو بہت پرانے ہیں، یہ 900 سالہ پرانے سکے ہیں۔ آہستہ آہستہ بات پہنچی، شہر کے حاکم تک تحقیق ہوئی۔ پھر یہ لوگ وہاں غار تک گئے اور پھر ان لوگوں سے بات چیت کے بعد جب دوبارہ ان کو نیند آئی تو پھر موت آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
309 سال تک ان کو سلایا، اور تاکہ ان کی باڈی کو، ان کے جسم کو مٹی نہ کھائے، وہ الٹ پلٹ بھی کر رہے تھے۔ جیسے ایک سوتا ہوا انسان جب ایک کروٹ میں سوتے سوتے تھک جاتا ہے تو دوسرا کروٹ لیتا ہے، اسی طریقے سے وہ کروٹ بھی بدلتے رہے۔ ان کے ساتھ ایک کتا گیا تھا، وہ کتا بھی دہلیز کے اوپر، دروازے کے اوپر بیٹھا ہی رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے واقعہ کا تذکرہ کیا کہ ان لوگوں نے بے راہ روی کے خلاف، برائیوں کے خلاف، شرک کے خلاف، کفر کے خلاف ایک اعلان کیا، برات کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت ایسا آیا کہ ایمان والوں کو غلبہ عطا کیا، تمام کے تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانے والے جو بڑی تعداد کے اندر ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں۔ تمام کے تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانے والے بڑی تعداد کے اندر انبیاء نوجوانوں کی جماعت ہوتی ہے۔ یہ ایمان لاتے ہیں، ان کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے، ایک انقلابی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ حق ہے تو اس پہ ہمیں جم جانا ہے، اگر یہ حق ہے تو ہم کو دبنا نہیں ہے، اگر یہ حق ہے تو ہمیں کہیں پسپا نہیں ہونا ہے، اگر حق ہے تو اس کی آواز کو بلندی کے ساتھ اٹھانا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں کی فضیلت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی فضیلت بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سورج بہت قریب آ جائے گا، سورج کی گرمی اور تپش سے ہر انسان پسینے کے اندر شرابور ہوگا اپنے اعمال کے لحاظ سے۔ جب میدان محشر کے اندر سائے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی چھت ہوگی، نہ کوئی شامیانہ ہوگا، کوئی سائے کی جگہ نہیں ہوگی۔ یذلہم اللہ، اللہ اس دن ان کو عرش کا سایہ عطا کرے۔ سایہ عرش کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ان کو عرش کا سایہ عطا کرے گا، ایسی تمانیت والا سایہ، ایسا اطمینان اور عافیت والا سایہ۔ اگر معمولی مثال دی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ جیسے زبردست دھوپ میں، سخت لو میں، زبردست گرمی میں کسی کو ایئر کنڈیشن میسر آ جائے، 2 منٹ کے لیے بھی اگر ایئر کنڈیشن میسر آ جائے، کتنا آرام ملتا ہے، کتنا آرام ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب زبردست ترین گرمی ہوگی، ہر شخص پسینے میں شرابور ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو شاب نشا فی عبادت ربی، جوانی گزاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، ایسے نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے۔ اسی طریقے سے ایسے نوجوانوں کو رجل طلبته ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، جوان آدمی ہے،
رہی ہے، زنا کے لیے بلایا جا رہا ہے، ایسے خاتون کی طرف سے جو حسین و جمیل ہے، جو حسب و نسب والی ہے، جو منصب والی ہے، جو مقام والی ہے، وقال انی اخاف اللہ، وہ یہ کہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا اس لیے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو ہر مسلمان جانتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، قافلہ والوں نے اٹھایا، مصر میں لے جا کر بھیجا، مصر کے وزیر نے خریدا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ ان کا خاص خیال رکھنا، بڑا سلیقہ مند بچہ لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر عزیز مصر کی اہلیہ فریفتہ ہو گئی، بن سور کر اس نے زنا کی دعوت دی۔ فقالت حیث لک، یوسف اب آ جاؤ۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہ ربی احسن مثوایا، تمہارا جو شوہر ہے وہ میرا مالک ہے، انہوں نے مجھے خریدا ہے، اس نے مجھے اکرام کے ساتھ رکھا، مجھے بہت مقام عطا کیا، مجھے عزت دی، میرا خیال رکھا، ان کا بڑا مجھ پر احسان ہے، میں ان کے گھر میں یہ خیانت نہیں کر سکتا۔ اور بھاگنا شروع کیا۔ جب بھاگنا شروع کیا، وہ دروازے جو انہوں نے بند کر رکھے تھے وہ دروازے کھلتے چلے گئے، وہ بھاگتے چلے گئے، حتیٰ کہ زلیخا نے پیچھے سے دامن پکڑا، بھاگتے گئے، دامن پھٹ گیا۔ جب باہر نکل گئے اور ادھر سے عزیز مصر حاضر، تو انہوں نے فوراً تہمت لگا دی کہ یہ آپ کا غلام یہ مجھ پر بری نظر رکھتا ہے، اس کو آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچے کے ذریعے سے ان کی بے گناہی ثابت کی۔ ایک شیر خوار بچہ، ایک دودھ پیتا بچہ، وہ بچہ یہ کہہ رہا ہے، اس کی زبان چل پڑی، وہ یہ کہہ رہا ہے ان کان قمیصہ قد من دبر فصدق، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچے، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا سچی ہے۔ جب دیکھا گیا قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت ظاہر ہو گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پی گرد ظالم می شوق پرہیزگار۔ جوانی کے اندر جب تک صحت سلامت رہے، جان میں جان رہے، بدن میں طاقت رہے، منہ میں دانت رہے، پیٹ میں آگ رہے، اس وقت توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے یہاں اس وقت کی توبہ بہت پسندیدہ ہے۔ جب بڑھاپے کا وقت آتا ہے، جب منہ میں دانت نہ رہے، جب پیٹ میں آگ نہ رہے، بدن میں طاقت نہ رہے، لاٹھی کے سہارے کھڑا ہونا پڑتا ہو، کسی کے سہارے چلنا پڑتا ہو، اس وقت اگر انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، بدنگاہی سے توبہ کرتا ہے، حرام خوری سے توبہ کرتا ہے، بد نظری سے توبہ کرتا ہے، بد خیالی سے توبہ کرتا ہے، تو اس وقت توبہ کرنا ہی ہے۔ اگر اس وقت بھی انسان محروم رہ گیا، توبہ نہ کر سکا، تو بڑی محرومی ہے۔ گرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی وقت بھی اللہ کی پکار پہ لبیک کہنے والے کے لیے دھتکار نہیں ہے۔ آخر دم تک، جب تک موت کا فرشتہ ظاہر نہ ہو جائے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہر وقت آواز دی جا رہی ہے، میرے بندے
تم توبہ کرو گے تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ فرعون نے بھی تو کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، جب فرعون غرق ہو گیا، موت کا فرشتہ حاضر ہو گیا، اس وقت فرعون نے کہا آمنت برب موسیٰ۔ جب تک حکومت چلتی رہی، صحت چلتی رہی، طاقت چلتی رہی، فوج موجود رہی، حکمرانی باقی رہی، خدا اور خدا کی نبی کی مخالفت کرتا رہا۔ جب موت کا فرشتہ آ گیا اس وقت اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا آلان، اب ایمان لاتا ہے جبکہ تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ایمان لانے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں جوانوں کی توبہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے یہاں جوانوں کی عبادت کی قدر زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اہمیت جوانی کے اندر ایسے وقت میں جب سارے حالات موجود ہو گناہ کرنے کے، لیکن انسان گناہ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ کفل نامی ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر، وہ اپنے پیسے مال و دولت گناہوں میں خرچ کرتا تھا۔ ایک عورت آئی پیسے مانگنے کے لیے، اس نے زنا کی شرط کے ساتھ پیسے دیے۔ جب اسے قریب ہونا چاہا، عورت کے اندر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے تو تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی، پیسے دیے تھے اسی شرط کے ساتھ۔ عورت نے کہا کہ میں کبھی یہ کام کی نہیں، آج کئی دنوں سے بچے بھوکے ہیں اس لیے مجبور ہو کر کے میں نے یہ شرط قبول کر لی تھی۔ اس نے چھوڑ دیا، اسے پوری قدرت تھی، اس نے چھوڑ دیا۔ اتفاقاً اسی دن اس کا انتقال ہو گیا۔ پورے گاؤں کے اندر، پوری بستی کے اندر، پورے علاقے کے اندر مشہور تھا کہ یہ گنہگار ہے، ہر طرح کے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس کا انتقال ہوا، اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا موجود ہوا کہ میں نے کفل کی مغفرت کر دی۔ جب انسان گناہ کی طاقت رکھنے کے باوجود گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ توبہ بہت پسندیدہ ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ وہ لوگ ہو جو انقلاب لا سکتے ہو۔ سماج کے اندر کیا برائیاں نہیں ہیں، کیا نہیں ہیں؟ میرا موضوع کا دائرہ تو بہت محدود ہے۔ میرے بھائی آنکھیں آپ کھولیے، کھول کے دیکھیے۔ میرے نوجوان بھائیوں آنکھیں کھول کر دیکھو کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ ایک غریب کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی دلال کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے 50,000 روپے لوں گا، تمہاری بچی کی شادی کرا دوں گا۔ وہ غریب اپنی رہائشی زمین بیچتا ہے، وہ ایک ٹکڑا جو اپنے بیٹے کے لیے رکھتا ہے وہ ٹکڑا بیچتا ہے، بیچ اس دلال کو دیتا ہے تاکہ اس کی بچی یوں ہی نہ رہ جائے، وہ اپنی زندگی میں اس کے گھر کر دے۔ میرے بھائی یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کون روکے گا؟ روکنے والا کون ہوگا؟ نوجوان بھائیوں آپ روک سکتے ہو، کس طریقے سے روک سکتے ہو؟ آپ اس کو آگے بڑھو، ایسے لوگوں کو پکڑو اور کہو ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ دلالی نہیں بلکہ آپ کو خود آگے بڑھ کر کے ایسے رشتے کرانے پڑیں گے جو رشتے ہو نہیں رہے ہیں۔ وہ بچیاں جن کی عمریں بڑھ رہی ہیں، وہ غریب جس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، آگے بڑھ کے ان کی شادی کرانی پڑے گی۔ نوجوانوں کی ٹیمیں تیار کرو، برائیوں پر نگاہ رکھو۔ کتنی برائیاں ہیں شادی بیاہ کے اندر، کتنی برائیاں ہیں سماج کے اندر۔ وہ برائیاں روکنے والا کون ہوگا؟ کیا جلسوں میں آنے والے، تقریر کرنے والے گاؤں گاؤں میں جا کر روک سکیں گے؟ ہر شخص کو پکڑ سکیں گے؟ ہر شخص کو کہہ سکیں گے؟ ہر شخص کو سمجھا
نہیں، ہر گاؤں کے اندر جوان موجود ہیں، ہر گاؤں کے اندر نوجوان ہیں. یہ نوجوان کھڑا ہو جائیں ہر طرح کی برائی سے روکنے کے لیے، خود بچیں، دوسروں کو بچائیں. جہیز کے بھیجا مطالبات، ایسے مطالبات جو ایک غریب پورا نہیں کر سکتا، ایسی رسمیں جو شرعاً حرام ہیں، ایسے طریقے جو شرعاً ناجائز ہیں، جسے انسان فتویٰ لینے کی تفصیل سے ضرورت نہیں ہے، جسے انسان اپنے دل سے خود سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. آج تک یہ علاقہ کافی حد تک محفوظ تھا، یہاں تک صورتحال پہنچ رہی ہے، شادی ہو رہی ہے اور بچی کو منڈپ میں ہندوؤں کی طرح سجا کر کے مورتی بنا کر کے بٹھایا جانا شروع ہو چکا ہے. آئے سب دیدار کرے، نظارہ کرے. نوجوانوں، تمہاری زمین کہاں پر گئی؟ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تم نے یہ گوارا کر دیا کہ تمہاری بیوی کو اس طریقے سے بٹھایا جائے، ان کی رہنمائی کی جائے، ان کی تذلیل کی جائے. وہ تمہاری بیوی ہے. آپ تمہارا ادنا کھانا تم یہ چاہتے ہو کہ اس کھانے کی کہیں کسی کی نظر نہ پڑے. تمہاری غیرت گئی کہاں؟ کیسے یہ بے غیرتیاں ختم ہوئی؟ تمہارا ضمیر کہاں چلا گیا؟ میرے بھائیوں، نوجوانوں کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو روکنے کے لیے. میری ماں اور بہنیں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، صحابہ کرام کی اولادیں یوں ہی ایسے نہیں ہو گئی. آپ اسلامی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، نوجوان 16 سال کا نوجوان ہندوستان کو فتح کر رہا ہے. 16 سال کا نوجوان چلا ہے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے. نہ صرف فتح کر رہا ہے بلکہ پورے ہندوستان کو اپنے گرویدہ بنا رہا ہے. ایک نوجوان اٹھتا ہے، استنبول، قسطنطنیہ، جس کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہ سکی تھی، وہ نوجوان اٹھتا ہے اور جا کر کے فتح کرتا ہے. جس طاقت کو نہ توڑنے کے لیے، جس طاقت کو نہ توڑنے کے لیے انہوں نے دنیا کے سارے حربے اور ساری مضبوطائی اپنائی تھی. یہ پیدا کیسے ہو گئے؟ مائیں اس وقت ایسی تھی جو مائیں وضو کر کے دودھ پلایا کرتی تھی. میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، آپ کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں، بہت بڑی ہیں، بہت بڑی ہیں. آج بڑی تعداد میں ہماری مائیں اور بہنیں آئی ہوئی ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے. اور یہ بھی اہم ہے کہ عموماً پردے کے ساتھ آئی ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھیں مارکیٹ کی طرف نہ جائیں، دکانوں کی طرف نہ جائیں. تو ایسے نوجوان کیسے تیار ہوں گے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایسے نوجوان یوں ہی تیار نہیں ہوئے. وہ نوجوان ایسے تھے، ان کی ماں نے انہیں دودھ پلایا اور کہا، بیٹا تمہیں یوں ہی دودھ نہیں پلا رہا ہوں، تمہیں اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے دودھ پلا رہا ہوں، اسلام کا نام بند کرنے کے لیے دودھ پلا رہا ہوں. بیٹا اس لیے دودھ پلا رہا ہوں کہ تو اللہ کے نام کے اوپر میرا سر اونچا کرے گا، اس لیے دودھ پلا رہی ہوں. میرے بھائی، اسلام میں جب مائیں ایسی پیدا ہوئی تو ان کے جو بچے ہوئے انہوں نے ماں کا نام روشن کر دیا. آج ہماری مائیں اور بہنیں نماز چھوڑ دیتی ہیں، نماز نہیں پڑھتی، بے پردہ نکل پڑتی ہیں. بہت سی جگہوں میں سب ننگا ہوتا ہے، پردہ کا ذرہ برابر خیال نہیں ہوتا. یہاں تو الحمدللہ غنیمت ہے. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس جلسے میں آئی ہیں، اس عہد کے ساتھ جائیں کہ اپنے بچوں کو دین کی تربیت اور دین کی تعلیم دلائیں گے. اس عہد کے ساتھ جائیں کہ خود نماز پڑھیں گی اور اپنے بچوں کو کلمہ سکھائیں گی. بچہ بھی مکتب نہیں پہنچا ہوگا، کلمہ سکھا کر کے بھیجیں گی. اگر آپ نے یہ عہد کر لیا کہ میں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کروں گی، اسکول میں پڑھاؤں گی، لیکن پہلے اس کا کلمہ صحیح کراؤں گی، ان کا عقیدہ صحیح کراؤں گی، اس کے کان میں کہوں گی، بیٹا
بیٹا اللہ ہی کی ذات ہے جو سب کچھ کرنے والی ہے۔ بیٹا اگر تم نے اللہ کے لیے، قوم کے لیے، اپنے دین کے لیے اپنے آپ کو لگانے کی فکر کی، بیٹا تیرا بھی نام روشن ہوگا، میرا بھی نام روشن ہوگا۔ بیٹا تجھے ایسا بننا ہے، تجھے انگریزی پڑھنی ہے، تجھے اسکول میں نام کمانا ہے، لیکن نام کمانا ہے اسلام کے ساتھ، نام کمانا ہے ہماری خاص تشخص کو برقرار رکھنے کے ساتھ، بیٹا ایمان اور یقین کے ساتھ، اسلام کے لیے مر مٹنے کے ساتھ، اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کی چاہت کے ساتھ۔ میری مائیں اور بہنیں، اگر آپ یہ ذمہ داریاں نبھاتی ہیں، نماز کی پابندی کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں، برے خیالات اور بدعقیدگی سے بچ جاتی ہیں، تو یقین جانیے ہمارے لیے ایسے نوجوانوں کی ٹیم تیار ہوگی جو یقینی طور پر غلط راستوں سے بچی رہے گی، نہ صرف بے کے غلط راستوں سے بچی رہے گی، بلکہ یہی نوجوانوں کی ٹیم معاشرے کے اندر انقلاب لانے والی ہوگی۔ یہی معاشرے کی ٹیم معاشرے کی اصلاح کرنے والی ہوگی، یہی نوجوانوں کی ٹیم معاشرے کے اندر بگاڑ پر قبضہ لگانے والی ہوگی، روکنے والی ہوگی۔ آج ہر شخص معاشرے کے غلط طریقوں کے سامنے اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے، غلط جاننے کے باوجود بھی وہ کچھ کر نہیں پاتا ہے، وہ کچھ کہہ نہیں پاتا ہے۔ لیکن اگر نوجوانوں کی ٹیم تیار ہو جائے اور ان کے پیچھے معمر ترین لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، ہر برائی ختم ہو جائے گی۔ اور آج کا یہ جلسہ انشاءاللہ ایک تاریخی جلسہ اور یہ کامیاب جلسہ بن جائے گا انشاءاللہ العزیز۔